بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین العربیۃ من الصحف والمجلات میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے جدید عربی زبان سیکھیں، نتعلم لغت الاعلام لغت الصحافہ۔ یہ 182 نمبر کلپ ہے۔ پہلے ہم نے کچھ الفاظ اور کلمات کا انتخاب کر لیا ہے جو آج کے کلپ میں، آج کے سبق میں خبر کے تراشے میں آئے ہیں۔ الفاظ تو اور بھی ہوں گے، مگر ہم نے اپنے طور سے کچھ الفاظ کو مشکل یا اہم جان کر منتخب کیا ہے۔ ان کے معانی بیان کیے جائیں گے، اس کے بعد پھر خبر کو ہم پڑھیں گے، اس کے ترجمے کو سمجھیں گے اور تعبیرات کو سمجھیں گے۔ اس کے بعد یہ جو کلمات 5 کلمات ہیں، ان 5 کلمات کا ہم کچھ جملوں میں استعمال کریں گے، اور اس کے بعد پھر ہم نے آج کے سبق میں، اب تک کبھی نہیں، آج کے سبق میں ہم نے کچھ اسئلہ بھی دے دیے ہیں۔ وہ اسئلہ آپ چاہیں تو اپنے طور سے کاپی میں لکھیں۔ بہتر ہوگا اگر آپ کمنٹس باکس میں جا کر کے یہ اسئلہ اور اسئلہ کے جواب لکھیں، سوالات اور سوالات کے جوابات آپ لکھ دیں۔ سوال کا دہرانا ضروری نہیں، اس کا جواب لکھ دیں۔ اس سے آپ کی عربی زبان میں ترقی ہوگی، آپ اس میدان میں آگے بڑھیں گے۔ اگر غلطی ہوگی تو ہم ٹھیک کریں گے، یا اور بھی ناظرین مشاہدین میں سے کوئی بھی ہوگا تو جانکار ہوگا تو وہ آپ کی بہتر رہنمائی کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو کلمات یہ ہے: ادانت، ادان یدین ادانتن، یہ باب افعال ہے، اس کا معنی ہے مذمت کرنا۔ اعتراف، اس کا معنی تسلیم کر لینا، باب افتعال ہے۔ استنکرت، استنکر یستنکر استنکارن، اس کا معنی ہے شدید تنقید کرنا۔ اور سیادتن کا معنی ہے خود مختاری۔ اور تتعارض، تعارض یتعارض تعارضاً، یہ باب تفاعل ہے، مخالف ہونا۔ دیکھیے 4 باب آئے ہیں: ادانت، اعتراف، ادانہ باب افعال، باب افتعال استفعال، اور تعارض تفاعل۔ یہ بہت کثرت سے استعمال ہونے والے ابواب ہیں۔ کبھی گفتگو ہوگی انشاءاللہ اس موضوع پر بھی کہ عربی زبان میں جو ابواب ہیں افعال کے منشعب میں، جن کو عام طور سے بیان کیا جاتا ہے، ان میں سے کون کون سے ابواب ہیں جو بکثرت استعمال ہوتے ہیں۔ بس وہی یاد کر لیے جائیں، وہی محفوظ کر لیے جائیں تو بڑا فائدہ ہوگا۔ اب ہم خبر کا تراشا، خبر کا قطعہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد میں پھر ان کلمات سے جملے بنائیں گے۔ السعودیۃ تدین اعتراف کولمبیا بسیادت اسرائیل علی الجولان۔ سیادہ کا معنی خود مختاری، سیادہ کا معنی ہے خود مختاری، اور الجولان، گولان کی پہاڑیاں یا گولان کا علاقہ، یہ ملک شام کا ایک علاقہ تھا جس پر اسرائیل نے قبضہ کر رکھا ہے، ناجائز قبضہ کر رکھا ہے۔ اور کولمبیا نے گولان پر اسرائیل کی خود مختاری کو تسلیم کر لیا ہے، اس کی سعودی عرب نے مذمت کی ہے۔ سعودی عرب نے گولان کے علاقے پر اسرائیل کی خود مختاری کے تسلیم کر لینے پر، اعتراف کر لینے پر کولمبیا کی مذمت کی ہے، کولمبیا کے اعتراف کی مذمت کی ہے، یا کولمبیا کے تسلیم کر لینے کی مذمت کی ہے۔ ادانت السعودیۃ واستنکرت الثلاثاء اعتراف حکومت کولمبیا بسیادت اسرائیل علی الجولان السوریۃ المحتلہ۔ سعودی عرب نے الثلاثاء، منگل کے دن، الثلاثاء کہتے ہیں منگل کے دن کو، یہ ادانت اور استنکرت دونوں کا مفعول فی ہے۔ اعتراف یہ فاعل ہے، ادانت مفعول بھی ہے، ادانت کا اور استنکرت کا۔ اعتراف حکومت کولمبیا بسیادہ، بسیادہ یہ متعلق ہے اعتراف کے، یعنی با کا تعلق اعتراف کے ساتھ ہے، اور علی الجولان میں علی کا تعلق سیادت کے ساتھ ہے، اور المحتلہ کا مطلب ہے مقبوضہ۔ مقبوضہ شام کے گولان علاقے پر اسرائیل کی خود مختاری کے کولمبیا حکومت کے اعتراف کی سعودی عرب نے مذمت کی ہے اور شدید تنقید کی ہے۔ یہ ترجمہ ہو جائے گا، ایک دم تقریباً الٹا ترجمہ چلا ہے۔ المحتلہ مقبوضہ شامی علاقے گولان پر اسرائیل کی خود مختاری کے کولمبیا حکومت کی طرف سے تسلیم کیے جانے کی یا تسلیم کر لینے کی سعودی عرب
اور نے مذمت کی ہے، منگل کے دن مذمت کی ہے اور شدید تنقید کی ہے۔ فی خطوۃ تتعارض مع القانون الدولی قرارات الشرعیت الدولیت ذات الصلہ، یہ ایک ایسا اقدام ہے، فی خطوۃ یعنی اس کا تعلق اعتراف کے ساتھ ہے، حکومت کولمبیا نے تسلیم کر لیا ہے اور ایک ایسے قدم کے طور پر تسلیم کیا ہے جو مخالف ہے مع القانون الدولی بین الاقوامی قانون کے ساتھ، مگر ہم ترجمہ یوں کریں گے، خطوہ معنی قدم، ہم ترجمہ کریں گے ایک ایسے اقدام کے طور پر جو بین الاقوامی قانون اور بین الاقوامی اور متعلقہ بین الاقوامی قراردادوں کے مخالف ہے، ایک ایسے اقدام کے طور پر جو بین الاقوامی قانون مع القانون الدولی، الدولی کا معنی ہوتا ہے بین الاقوامی، اس کو الدولی بھی پڑھتے ہیں آج کل، اور الدولی پہلے زیادہ تر الدولی ہی پڑھا جاتا تھا، آج کل اس کو الدولی بھی پڑھا جاتا ہے، ایک ایسے اقدام کے طور پر تتعارض جو بین الاقوامی قانون اور ذاتی صلہ متعلقہ، الشرعیت الدولیہ کا مطلب بھی ہے بین الاقوامی قانون، بین الاقوامی قراردادوں، ہم ترجمہ کریں گے بین الاقوامی قانونی قراردادوں، متعلقہ بین الاقوامی قانونی قراردادوں کے ساتھ میل نہیں کھاتا یا ان کے مخالف ہے، یہ ترجمہ اس کا کیا جائے گا۔ اب ہم نے جملے لکھے ہیں کچھ، یہ جو 5 الفاظ ہم نے دیے تھے ان سے مختصر جملے ہیں، آپ ان کو بھی سمجھیں۔ ادانہ کو کیسے استعمال کریں گے؟ ادانت الحکومت الہجوم، حکومت نے حملے کی مذمت کی ہے، ادانت الحکومت الہجوم۔ اعتراف، اعترافہ بخطئہ یبدی شجاعتہ، اعترافہ بخطئہ یبدی شجاعتہ، اس کا اپنی غلطی کا اعتراف کر لینا یا اپنی غلطی کو تسلیم کر لینا اس کی بہادری کو ظاہر کرتا ہے یا بتاتا ہے۔ استنکرت الدولت هذا العمل، ریاست نے اس عمل کی شدید مذمت کی ہے۔ استنکرو کا معنی کسی چیز کو بہت برا جاننا، تو شدید مذمت کی ہے۔ نحترم سیادت کل دولت، ہم ہر ریاست یا ہر ملک کی خود مختاری کا احترام کرتے ہیں۔ نحترم سیادت، لفظ سیادہ کو کیسے استعمال کیا؟ سیادت کل دولت، ہم ہر ملک کی خود مختاری کا احترام کرتے ہیں۔ تتعارض هذه القوانین، تتعارض اس سے هذه القوانین تتصادم، معاف کرنا یہاں تتصادم ہو گیا ہے، تتعارض کی جگہ پہ تتعارض مع الدستور، هذه القوانین تتعارض مع الدستور، یہ قوانین دستور کے ساتھ میل نہیں کھاتے یا دستور کے مخالف ہیں، یہ قوانین دستور کے مخالف ہیں، آئین کے مخالف ہیں۔ یہ اس طرح سے ان کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ اگر ہم ان کے سوالات بنائیں تو سوالات یوں بنا سکتے ہیں، ماذا ادانت الحکومت بماذا اعترف، ماذا ادانت الحکومت بماذا اعترف، هل استنكرت الدولة هذا العمل، هل استنكرت الدولة هذا العمل، هل تحترم الهند سيادة باكستان على كشمير، تتعارض، هل هذه القوانين الجديدة تتعارض مع دستور الهند۔ اس طرح ان سوالات کو آپ سمجھ کر کے ان کے جوابات نیچے کامنٹ باکس میں لکھیں، اور اگر آپ نے یہاں تک ویڈیو سنا ہے تو لائک کریں اور اس کو شیئر بھی کریں اور طلبہ تک زیادہ سے زیادہ پہنچانے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نصیر الدین قاسمی، خادم ادارہ مرکز المعارف، جودھ پور، راجستھان۔